تو पढ़ रहे थे। अब यहाँ से तफसीर का तर्जुमा कुरान का दर्स शुरू हो रहा है। तर्जुमा कुरान में कल हम लोगों ने सूरह लोमज़ा या सूरह हमज़ा के मुतालिक कुछ मालूमात ली थी कि सूरह सूरह लोमज़ा सूरह लोमज़ा या सूरह हमज़ा ये मक्की है और इसमें 9 आयतें हैं। और हमने बयान किया था कि हमज़ा के माने क्या है, लोमज़ा के माने। तो बताया था कि हमज़ा के माने हैं ऐब जुई करना, बुराई बयान करना, और लोमज़ा के माने हैं गीबत करना। लोमज़ा के माने गीबत करना, चुगलखोरी करना, ये लोमज़ा का माना। तो बताया तो लोमज़ा और हमज़ा में फर्क है। या बताया तो हमज़ा वो है जो रूबरू किसी की बुराई बयान, जिसके सामने बुराई बयान की जाए उसको बोलते हैं हमज़ा, और पीठ पीछे जिसकी बुराई बयान की जाए उसको बोलते हैं लोमज़ा। यह भी बयान किया था कि हाथों और आंखों के इशारे से जो चीज बयान की जाए वो है हमज़ा, और जुबान से जो है जिस चीज की बुराई बयान की जाए वो है लोमज़ा। जुबान से अगर बुराई बयान की जाती है तो उसको कहते हैं लोमज़ा, और जुबान आंखों और इशारे से, हाथ को इशारे से अगर बुराई बयान की जाती है तो क्या है, उससे मुराद है क्या है, जुबान से बुराई बयान। तो कहा वैलुन, वैल है यानी हिलाकत है, लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हर ऐब बयान करने वाले और गीबत करने वाले की, हर ऐब बयान करने वाले और गीबत करने वाले की। यहाँ पे तर्जुमा जो क्या है, हिलाकत है, लिकुल्ली वास्ते, हर ऐब जू गीबत करने वाले के। तो यह लफ्जी तर्जुमा है, लेकिन हम सलीस जब तर्जुमा करेंगे कहेंगे हिलाकत है हर उस शख्स के लिए जो ऐब बयान करने वाला और गीबत करने वाला हो, या वैल है हर ऐब बयान करने वाले और गीबत करने वाले के लिए। अल्लज़ी जमा माल व अद्ददा, ये वो शख्स है जिसने माल को जमा किया, व अद्ददहु और उसे गिन गिन करके रखा। जमा एजमो जमान माने इकट्ठा करना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी का। अद्ददा युअद्दिदु तादीद के माने गिनना, क्या है, गिनना, अद्ददा अद्ददा युअद्दिदु तादीद माने गिनना, शुमार करना, गिनना शुमार करना। तो कहा अल्लज़ी जमा, ये वो शख्स है जिसने माल को जमा किया, जिसने जमा किया माल को और गिन गिन के रखा उसने उसको। ये वो शख्स है जिसने माल जमा किया और उसको गिन गिन करके रखा। कल्ला, कल्ला हरगिज नहीं, कल्ला के माने हरगिज नहीं, कल्ला माने हरगिज नहीं। अरे ये क्या सुनिए, यह सब वो गुमान करता है कि अन्ना मालहू अखलदा, बेशक उसका माल उसे हमेशा रखेगा, उसका माल उसके पास सदा रहेगा। बेशक वो गुमान करता है कि बेशक उसका माल उसके पास क्या है, हमेशा रहेगा। क्या है, या उस इसका माना यह है कि गुमान करता है कि बेशक उसका माल उसे हमेशा जिंदा रखेगा, उसका माल उसे हमेशा जिंदा। ने दो तर्जुमा ये किया है, गुमान करता है कि बेशक उसका माल क्या है, उसके पास हमेशा रहेगा। तो मतलब ये कि माल कभी भी खत्म नहीं होगा, हमेशा वो मालदार ही रहेगा। या अगर तर्जुमा करें कल गुमान करता है कि बेशक उसका माल उसे हमेशा जिंदा रखेगा, तो मतलब ये होगा कि वो ख्याल करता है कि मालदारी की वजह से वो कभी भी मरेगा नहीं, रुपये पैसे की वजह से कभी भी मरेगा नहीं, हमेशा
وہ زندہ رہے گا، ہمیشہ کیا رہے گا؟ زندہ رہے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی مرے گا نہیں۔ یحسب، کیا ہے؟ گمان کرتا ہے کہ بے شک اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا، ایک ترجمہ یہ ہوگا۔ دوسرا ترجمہ یہ ہوگا، گمان کرتا ہے کہ بے شک اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا، بے شک اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا۔ کلا، ہرگز نہیں۔ کلا، کلا ہلا، جیسے ہلا کیوں نہیں، ایسے کلا ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں۔ لیمبذن، نبذا یمبز، نبذن کے معنی ہوتے پھینکنا۔ لیمبذ بالعراء وهو مذموم، کہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی، یونس علیہ السلام کے تعلق سے ہے کہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو وہ چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے، وہ ہوا ملیم، اس حال میں کہ وہ ملامت زدہ ہوتے۔ لنو بیضا بالعرائی وہ ہوا مضمون، اس رات میں کہ ذلیل و خوار ہوتے۔ لولا ان تذاکرکہ نعمت من ربی، اگر ان کو ان کے رب کی نعمت شامل حال نہیں ہوتی، لنو بیضا بالعرائی، تو البتہ وہ چٹیل میدان میں کیا ہے؟ پھینک دیے جاتے، وہ ہوا مضموم، اس حال میں کہ وہ ذلیل و خوار ہوتے۔ تو نبذا یمبز و نبذن کے معنی ہوتے پھینکنا، اور امبزا یمبز و امباز کیا ہے؟ پھینک دیا نا، اور یمبز و معنی پھینک دیا جائے کہ مجھول کا صیغہ، نبذا یمبزو، یمبزو یمبزانی، نبذا یمبزو معنی پھینکنا، اور یمبزو معنی پھینک دیا جائے گا، مجھول ہے۔ اور یہ تالام اور نون تاکید کے لیے، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، البتہ ضرور بضرور وہ پھینک دیا جائے گا، البتہ وہ ضرور بضرور پھینک دیا جائے گا۔ فی الحطامہ، حطمہ بولتے ہیں ایسی چیز جسے چورا چورا کر دیا جائے، ایسی چیز جسے چورا چورا کر دیا جائے، توڑ پھوڑ کر کے۔ تو کہا کلا ہرگز نہیں، البتہ ضرور بضرور وہ پھینک دیا جائے گا، البتہ ضرور بضرور وہ پھینک دیا جائے گا، توڑ پھوڑ کر دینے والی آگ میں، البتہ ضرور وہ پھینک دیا جائے، کیا ہوتا ہے؟ البتہ یقیناً وہ ضرور پھینک دیا جائے گا حطمہ میں، اور حطمہ کے معنی ہے توڑ پھوڑ دینے والی آگ، توڑ پھوڑ دینے والی آگ، یعنی ایسی چیز جو چورا چورا کر دی جائے، اس کو حطمہ بولتے ہیں۔ تو کہا کل ہرگز نہیں، البتہ ضرور بضرور وہ پھینک دیا جائے گا حطمہ میں۔ کون پھینک دیا جائے گا حطمہ میں؟ وہ انسان جو چغل خوری کرتا ہے، وہ انسان جو غیبت کرتا ہے، وہ انسان جو مال کو جمع کر کے اور گن گن کر کے اور سائنس سیت کے رکھتا ہے، وہ انسان جسے اپنے مال کے متعلق خیال ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، یا اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس باقی رہے گا، جس کا یہ خیال ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے انسان کو توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ کلا ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، البتہ لام جو ہے تاکید کے لیے، لیم بزن، نابازا یمبزو ہے، نابازا یمبزو، تو لیم بزن، لیم بزن ہرگز نہیں، البتہ ضرور بضرور وہ پھینک دیا جائے گا توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں، یا چکنا چور کر دینے والی آگ میں، چورا چورا کر دینے والی آگ میں۔ وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو کیا معلوم حطمہ کیا ہے؟ آپ کو کیا معلوم حطمہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے حطمہ میں پھینک دیا جائے گا، یعنی اگر حطمہ میں پھینک دیا جائے گا تو اس کا معنی ہوگا
کہ جہنم میں پھینک دیا جائے۔ یہ حطمہ جہنم کا ایک نام ہے۔ حطمہ کیا ہے؟ جہنم کا ایک نام، اور جہنم کا نام حطمہ ہے، اور حطمہ کے معنی توڑ پھوڑ دینے والا، یعنی جو انسان جہنم میں جائے گا، جہنم اس وقت کو توڑ پھوڑ دے گی، چورا چورا کر دے گی، ریزہ ریزہ کر دے گی۔ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ انسان کو ہتھوڑے سے مارا جائے گا، کہ انسان کو جب فرشتہ ہتھوڑے سے مارے گا تو انسان کیا ہو جائے گا؟ مٹی ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، چورا چورا ہو جائے گا، اتنا بھاری بھرکم ہتھوڑا ہوگا۔ پھر اسے انسانی شکل دے دی جائے، اسے زندہ کر دیا جائے گا، پھر مارے گا، پھر مارے گا۔ اسی لیے اس جہنم کا نام حطمہ رکھ دیا گیا ہے۔ اس جہنم میں جو جائے گا اس کو چورا چورا کر دیا جائے گا، اس کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا، اس کی حالت بگاڑ دی جائے گی، اس کو شکل و صورت خراب کر دی جائے گی۔ تو ایسا بخیل شخص کہاں جائے گا؟ حطمہ میں جائے گا، یعنی اور یہ حطمہ کیا؟ جہنم کا ایک نام ہے جس کے معنی توڑ پھوڑ دینے والی۔ یعنی اگر انسان ایک گمان کرتا ہے، انسان گمان کرتا ہے کہ اسے ہمیشہ اس کا مال زندہ رکھے گا، یا وہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا اور وہ کبھی مرے گا نہیں، تو اس کا یہ زوم، اس کا یہ گمان غلط ہے۔ اس کا یہ زوم، اس کا یہ گمان، اس کا یہ خیال غلط ہے، غلط فکر میں وہ مبتلا ہے، غلط چیز میں، غلط گمان میں وہ مبتلا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کہا کلا، ہرگز نہیں، البتہ ضرور بضرور وہ پھینک دیا جائے گا حطمہ میں، توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں۔ ہما ادرا کا مل حطمہ، کہہ رہا اللہ تو تمہیں کیا معلوم حطمہ کیا ہے؟ ماں مانے کیا، ادرا کا تمہیں معلوم، ادرا ادری ادران مانے معلوم، ماں ادرا کا تمہیں کیا معلوم، ماں جو ہے استفہامیہ کیا من، اور یہاں بھی ماں استفہام، ماں ادرا کا تمہیں کیا معلوم، مل حطمہ، حطمہ کیا۔ یہ استفہام جو ہے، یہ سوالیہ جملہ ہے جو ہے، ہولناکی کے بیان کے لیے، ہولناکی کے، جہنم کے ہولناکی کے بیان کے لیے ہے۔ یعنی اتنی ہولناک آگ ہوگی کہ انسان کی عقلیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، انسان کا فہم و شعور اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا، سمجھنا۔ یہاں استفہام جو ہے کہ وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا معلوم حطمہ کیا ہے، کیا ہے، یا یہاں ترجمہ کس چیز نے خبر دی کہ آپ کو کہ کیا ہے وہ حطمہ، کس چیز نے خبر دی آپ کو، یا کہیں وما ادراکا کیا معلوم تمہیں، مل حطمہ، حطمہ کیا ہے، وما ادراکا کیا معلوم تمہیں، مل حطمہ، حطمہ کیا ہے۔ تو یہاں استفہام ہے، جو استفہام بیان کیا گیا کسی چیز کا جواب دینے کے لیے، کسی چیز کا جواب دینے کے لیے، تاکہ انسان متوجہ ہو جائے۔ کبھی کبھار متوجہ کرنے کے لیے انسان سے سوال کیا جاتا تاکہ لوگ متوجہ رہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا، بتاؤ ایک درخت ہے جس کی مثال مومن کی ہے، ایک درخت ہے جس کی مثال مومن کی ہے۔ سارے لوگ ادھر ادھر، سارے کا دماغ گھومنے لگا کہ کون سا درخت ایسا ہے جس کی مثال مومن کی ہے۔ یعنی مومن جس طرح نفع بخش ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے مفید ہوتا ہے، ایسے ہی اس درخت کا ہر جز، ہر حصہ مفید ہوتا ہے، کوئی بھی حصہ ضائع نہیں جاتا، کوئی بھی حصہ جو ہے بیکار نہیں جاتا، ہر حصہ کارآمد ہوتا ہے، ہر حصہ کارآمد ہوتا ہے۔ جیسے مومن جو ہے کسی کے لیے جو ہے برا نہیں بنتا، شر نہیں بنتا، فتنہ نہیں بنتا، مومن ہر ایک کے لیے خیر بنتا ہے، ہر ایک کے لیے خیر کا بنتا ہے، ہر ایک کے لیے اچھا بنتا ہے، ہر ایک کے لیے بھلا بنتا ہے، کوئی کسی کے لیے برا نہیں بنتا۔ تو اسی لیے مثال اللہ کے نے سوال کیا، بتاؤ
सवाल किया लोगों के दिमाग को झांकने के लिए। फिर अल्लाह के रसूल तमाम साहबे किराम किसी ने जवाब नहीं दिया। तमाम लोगों के साहबे किराम के दिमाग जंगलात में चले गए, कौन सा दरख्त है, कौन सा दरख्त है। आखिर में अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो खजूर का दरख्त। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस मजलिस में थे। उन्होंने बाद में अपने अब्बा जान से कहा कि अब्बा जान, मैं समझ गया था कि वह खजूर का दरख्त है, लेकिन क्योंकि, तो उन्होंने कहा कि बताए क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा क्योंकि बड़े लोगों की मजलिस थी, इसलिए आदमन और एहतरामन मैंने बोलना मुनासिब नहीं समझा। देखिए साहबे कराम किस तरह अपने बड़ों की ताजीम करते थे। सवाल का जवाब मालूम है, लेकिन बड़े लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए क्या है, छोटा बच्चा जो है बड़े लोगों के अदब एहतराम में खामोश रहता है। तो यहाँ बताया वमा अदरा का मलतमा, क्या मालूम तुम्हें कि हतमा क्या है। ये सवाल जो है क्या है, तकरीर के लिए है, किसी चीज को साबित करने के लिए, नफी के लिए नहीं है। फिर कहा नारुल्लाहिल मुक़दा, मुक़दा जला देने वाली, सुलगाई हुई, सुलगाई हुई आग। मुक़दा ये मफूल का सिगाए माने, वक़दा यक़िदो से, और कदा युक़िदो है, वक़दा यक़िदो से मुक़दा है, मुक़दा, नारुल्लाहिल मुक़दा। तो मुक़दा माने सुलगाई हुई आग, सुलगाई हुई आग, यानी ऐसी आग जिसे जलाया गया, रोशन किया गया हो, ऐसी आग जिसे रोशन किया गया हो। तो वक़दा से है, वक़दा माने रोशन करना, और अवक़दा युक़िदो ये काद के माने रोशन कर दिया। नारुल्लाहिल मुक़दा, वो अल्लाह की सुलगाई हुई आग है। क्या बताया, अल्लाह की ताला की आग है, भड़काई हुई। मुक़दा माने बिना तर्जुमा के भड़काई हुई, यानी सुलगाई हुई, भड़काई हुई। अल्लाह ताला की आग है, क्या है, भड़काई हुई या सुलगाई हुई। नारुल्लाहिल मुक़दा, अल्लाह ताला की आग है। नारो नार की इजाफत अल्लाह की जानिब है, यानी जहन्नम की आग जो है ये अल्लाह की आग है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे रोशन किया, अल्लाह ताला ने उसे जला, इसलिए कि का नारुल्लाहिल मुक़दा, अल्लाह की भड़काई हुई आग है। वो अल्लाह की भड़काई हुई आग होगी, वो अल्लाह की भड़काई हुई आग होगी। अल्लती तत्तलिउ अलल अफिदा, तला यतलो माने होते हैं तुलू होना, इत्तला यत्तली, इत्तला के माने होते हैं मुत्तले होना, आगाह होना, चढ़ना। जैसे या हामान उबली सरहल लाल अत्तलिउ इला इलाहि मूसा, है हामान, फिरौन ने कहा है हामान तुम्हारे लिए एक बिल्डिंग बनाओ, या हामान उबली सरहल लाल, हमारे लिए एक किला बना दो, एक मीनार बना दो, इस मीनार पर चढ़ करके हम मूसा के रब को देख सके। नार या हामान उबली सरहल लाल अत्तलिउ इला इलाहि मूसा, मैं मूसा के इलाह को क्या है झांक सकूं, देख सकूं। तो झांकना जो है ऊपर से होता है, नीचे से नहीं होता हमेशा। नारुल्लाहिल मुक़द अल्लती, अल्लती जो के माने में, ये मोहन्नस का सिगा है, जैसे अल्लजी, अल्लती, अल्लजी, अल्लती, अल्लजी मुज़क्कर के लिए, अल्लजी मोहन्नस के लिए, अल्लती, अल्लताने, अल्लवाती, अल्लाती वल्लवाती, अल्लती, अल्लताने, अल्लती वाहिद ले लिया है, अल्लताने तस्निया है, अल्लाती अल्लवाती ये जमा है, ये क्या है, जमा है। तत्तालियों माने चढ़ना, अफेदा माने दिल, वाद माने दिल, जमा अफेदा, वादुन के माने
ان السمع والفؤاد ولا تخف ما ليس لك من علم ان السمع والفؤاد ان السمع والبصر والفؤاد اولئک عنہ مسئولا. تم کسی چیز کے پیچھے مت چڑھو. بے شک ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک کان، آنکھ اور فؤاد سب کے متعلق کیا کیا جائے گا؟ سوال کیا جائے گا. تو افیدہ یہ فؤادن کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں دل. جو جو چڑھے گی علل افیدہ دلوں پر، یا جو چڑھتی چلی جائے گی دلوں پر، جو چڑھتی چلی جائے گی دلوں پر. التی التی جو چڑھتی چلی جائے گی علل افیدہ دلوں پر. انہا علیہم مؤصدہ، مؤصدہ کے معنی بند کے، یعنی بند کر دیں. جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، راستے بند کر دیے جائیں گے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. تو مؤصدہ معنی وہ چیز جسے بند کر دیا جائے، وہ چیز جسے بند کر دیا جائے. تو کہا التی تتلیو، التی وہ جو پہنچتی ہے، یہاں تک جا کے وہ جو پہنچتی ہے دلوں تک، وہ جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی، یا کہنے وہ جو چڑھتی چلی جائے گی کہاں؟ دلوں پر. انہا علیہم مؤصدہ، مؤصدہ انہا علیہم بلا شبہ وہ ان پر، جو دل بھرنے کے میں پی گئی جاؤں کچھ بھی ہو جائے یہ مانا مانا کروں. بے شک وہ ان کے اوپر بند کر دی جائے گی یا بند کی ہوئی ہو. ہاں بولے بے شک وہ بے شک وہ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی. بے شک ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی. فی عمد ممد، عمد کے معنی ستون، اور ممددہ کے معنی بڑے بڑے لمبے لمبے. ممدودہ، ممدودہ اس کہتے ہیں جسے پھیلا دیا گیا، لمبا کر دیا گیا، اسے ممدودہ بولتے ہیں. تو کیا بتایا؟ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی. بے شک ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی. فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں، بڑے بڑے ستون. عمد میں ستون، کھمبا، پلر، اس کی جمع آتی عمود. عمد کی جمع عمود، معنی ستون. مطلب یہ ہے اس کا کہ جہنم کے دروازے اور راستے بند کر دیے جائیں گے تاکہ کوئی باہر نہ نکل سکے، اور انہیں لوہے کی میخوں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا جو لمبے لمبے ستونوں کی طرح ہوں گے. کیا بتایا؟ کیا بتایا کہ جہنم کے دروازے اور راستے بند کر دیے جائیں گے تاکہ کوئی باہر نہ نکل سکے، تاکہ کوئی باہر باہر نہ نکل سکے، تاکہ کوئی باہر نہ نکل سکے، اور انہیں لوہے کی میخوں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا جو لمبے لمبے ستونوں کی طرح ہوگی. اور بعض نے امد سے کہا کہ امد سے مراد بیڑیاں اور توق ہے. مطلب یہ ہے ان میں باندھ کر کے انہیں عذاب دیا جائے گا. تو یہ پورے لومزہ اور رحمزہ کا ترجمہ. ٹھیک ہے، بس سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر بات نہیں سمجھ میں آئی ہے تو سوال کر سکتے ہیں.
کوئی اشکال ہو تو پوچھ سکتے ہیں.